بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے. کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے نبی مجھے دھکا مار کر بھگا دیں گے؟ کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا، میرا نبی مجھے تمہیں سینے سے لگا لے گا. کہا ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں دیکھتے. دوسرے دن سارے بچے انتظار میں کہ ابھی نبی نماز پڑھ کر نکلیں گے، ہم انہیں سینے سے دوڑ کر کے جائیں گے. سارے بچے جب دوڑتے، یہودی کا بچہ دوڑتا پھر رک جاتا ہے. بچوں نے کہا تو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نبی مجھے دھکا نہ دے دے. کہا آ کر تو دیکھ صحیح، میرا مصطفیٰ دھکا نہیں دیتا ہے بلکہ غیروں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بچہ یہودی کا جب گیا تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے بچوں کو، یار جنہوں نے نبی کے روضے کو چوما ہو، آج ان کی عظمت یہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر دستے برحق بیعت کی ہو، ان کا مرتبہ صحابہ کرام ہے. سمجھ رہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کو نبی نے چوما ہو ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صحابہ کے بچے کو نبی چوم رہے ہیں، ان کو سائڈ میں کیا. جب یہودی کا بچہ دوڑ کر کے جاتا تو میرے آقا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور بازو پھیلا دیتے ہیں، بازو پھیلا دیتے. بچہ دوڑ کر جاتا، سینے سے لگ جاتا. ادھر نبی کے سینے سے یہودی کا بچہ لگا ہوا ہے. ہم تو چھوڑنے کا کام نہیں لے رہا. بچہ کہتا ہے اے محمد عربی، جو سکون آپ کے سینے سے لگنے کے بعد ملا ہے، آج تک میں نے وہ سکون اپنی ماں کے سینے میں نہیں پایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا گھر جاؤ. جب وہ گھر گیا، مورخین فرماتے ہیں کہ اس کی عشق کا معاملہ یہ بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا کہ سارے صحابہ کے بچے سے پہلے آ کر کے وہ بیٹھ جاتے. کہ نبی نکلیں گے، ہم سینے سے لگیں گے، مصافحہ کریں گے، معالقہ کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس بچے کا روز مرے کا یہ عالم تھا کہ جب میرے آقا حجرے میں رہتے تو جاتا اپنے دامن سے نبی کے نالین شریفین کو صاف کرتا، اور جب میرے آقا حجرے سے نکلتے تو آپ کے سامنے اپنے نالین کو رکھ دیتا، صرف نالین کو صاف کیا کرتا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابہ کے بچے نہیں آئے، اور یہ جا کر کے ظہر کے وقت میں، جبکہ عرب کی سرزمین بڑی سخت ہے، بڑی گرمی ہوتی وہاں پر، اور یہ دوپہر کے وقت میں جا کر کے بیٹھ جاتے نماز ظہر میں. بچوں سے کہا چلو، کہا اثر میں چلتے تو بڑے سخت ہے، لیکن یہ جا کر طرح بیٹھے رہے. اتنی دیر تک بیٹھے رہے، جب میرے آقا نماز ظہر پڑھنے کے بعد نکلتے، کہا دیکھا باہر دیکھا کوئی بچہ نظر نہیں آیا. ہاں ایک بچہ نظر آیا، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہی یہودی کا بچہ تھا. میرے آقا نے جیسے دیکھا اپنی باہیں پھیلا دی، وہ دوڑ کر کے جاتے، آقا کے سینے مبارک سے چمٹ جاتے ہیں. میرے آقا نے سینے سے لگایا، شاباشی دی، ماتھے کو چوما. مورخین فرماتے یہ آخری ملاقات میرے مصطفیٰ سے تھی. اب گھر جانے کے بعد میں اسی کے مصطفیٰ میں وہ اسے بیماری لگی، ایسی بیماری لگی شدید بخار بھی آ جاتا ہے. گھر پہنچتے ہیں، شدید بخار کی وجہ سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. آپ نے کہا بیٹا حکیم کو بلاؤ یا طبیب کو بلاؤ یا ڈاکٹر کو بلاؤ. بیٹے نے کہا اپو جان، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں اتنا ہی کرم کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو بلا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مصطفیٰ کو بلا دیجیے. کہا بیٹا تمہیں دشمن کی بات کرتا، میں تو انہیں نہیں بلاؤں گا چاہے تیرے روح چاہے طلب کے تیرا دم نکل گیا، میں نہیں بلا سکتا. تو کہا پھر ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے میرا مصطفیٰ ضرور آئے گا. اگر میرے دروازے پر آ گیا تو میں بھگا دوں گا. کہا آپ دیکھ لینا، ادھر سارے بچے، ماں باپ، خدا را آج باپ بیٹے کے لیے روتا ہے، ماں بیٹے کے لیے روتی ہے، لیکن نوجوانوں خدا را کبھی تم بھی اپنے والدین کے لیے آنس بہا دیا کرو. چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچہ جا کر نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں آپ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں یہودی کے بچے کے والدین زارو قطار رو رہے ہیں، باپ دیوال میں سر مار مار کر رو رہا ہے، والدہ اپنے کو بچے کے سر کو رکھ کر کے زارو قطار رو رہی ہے. خدا را نبی کے غلاموں، جب والدین ہمارے لیے رویا کرتے تو عرش الہی بھی کو لرزہ آ جاتا ہے، لیکن جب میرے والدین بیمار ہوتے تو مجھے ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا ہے. رات بھر ہم چین کی نیند لیتے ہیں، خدا را اگر بیوی کے آغوش میں ہم مزے لیتے رہتے ہیں، لیکن
میرے والدین اگر بھوکے اور پیاسے اگر مر گئے تو خدا کی قسم زندگی کی دولت تو تیرے پاس ہوگی، لیکن وہ دولت جو سب سے انمول ہے وہ دولت تیرے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں خدا را والدین کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ نے جنہیں والدین، یہ ایک ایسا انمول ہیرا ہے نا کہ جب یہ ہم سے جدا ہوں گے نا، تمہارے پاس دولتیں تو ہوں گی لیکن خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس والدین نہیں۔ تم دنیا میں جا کر پوری دنیا کا گوشہ گوشہ چھان مارو، تمہیں دنیا کی ساری دولت ملے گی لیکن ماں جیسی ممتا تمہیں تو نہیں ملے گی، والدین جیسا سایہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ آج یہ دنیا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں بیٹا گھبرانے میں تمہارا باپ ہے، لیکن باپ جیسا کیا پیار دے سکتا ہے؟ آج بہت کہتے ہیں تیری ماں ہو، لیکن کیا ماں جیسی ممتا دے سکتی ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ یہ ممتا صرف اللہ نے ماں کی طرف عطا فرمایا ہے، اور یہ تو وہی بیٹا احساس کرتا ہے جو ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور دوسرا احساس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پیارے سارے بچے صحابہ کی بارگاہ میں رو کر کہتے ہیں میرے آقا میں نے فلاں اپنے دوست کے والدین کو زیادہ بتا روتے دیکھا ہے۔ میرے آقا سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے اے صحابہ روزانہ میرا یار میرے دروازے پر آتا تھا، لیکن میں آج اپنے یار کے دروازے پر جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ اپنا یار کہہ دے، اس کی قسمت کتنی بلند ہوگی۔ وہ بھی ابھی ایمان نہیں آیا، یہودی کا بچہ ہے۔ میرے آقا چلتے ادھر پہ بچے نے اپنے ماں کی گوٹی میں سر رکھا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں ذرا دروازے کی طرف دیکھو کیا میرا مصطفیٰ آیا کہ نہیں، میرا مصطفیٰ آیا کہ نہیں؟ کہا بیٹا کوئی نہیں دروازے پر۔ پھر تھوڑی دیر غشی کی حالت میں رہتے جیسے ہوش آتا ہے، کہتے ماں دیکھو مصطفیٰ آئے کہ نہیں؟ کہا بیٹا کوئی نہیں آئے دروازے پر۔ پھر غشی کی حالت میں چلے جاتے اور کہتے ماں میرا دل کہتا ہے کہ میرا مدینے والا مصطفیٰ ضرور تشریف لائے گا۔ اب جب تیسری بار کہتے ماں دروازے کی طرف دیکھو، جب ماں نے دروازے کی طرف دیکھا چوتھا تو یہودی تھا لیکن جلوہ مدینے والے مصطفیٰ کا تھا۔ میرے آقا پہنچ چکے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے یار کیا حال ہے؟ بچے نے آ کے بولی اے میرے آقا جس کا حال آپ پوچھ لیں وہ کبھی بے حال نہیں رہ سکتا بلکہ ہمیشہ وہ خوشحال رہے گا۔ آپ نے میرا حال پوچھ لیا نا، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا گئے اور جانے کے بعد میں اس یہودی بچے کے سر کو لیا اور لینے کے بعد پیشانی کو چھوما۔ بچے نے کہا اے میرے آقا اگر اب جا ہی رہے زیارت سے شرف یہاں فرما دیا ہے تو کم سے کم اپنا کلمہ پڑھاتے بھی جائیے گا۔ اب جو ماں باپ کہتے تھے دروازے سے بھگا دیں گے، اب عالم یہ بچے کا ہے، والدین بھی کہتے ہیں محمد عربی جب میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو ہی گیا ہے تو آخری وقت میں سے چھوڑ کر کیوں جا رہے، کم سے کم اپنا بنا کر تو جائیے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور جیسے کلمہ پڑھنا تھا کہ وہ کب سے مریض سے پرواز کر گئی، والدین چیخے مار کر روتے اور رونے کے بعد کہتے محمد عربی مجھے اب یہ پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹے کی روح بھی نکلی ہے تو یاد مصطفیٰ میں نکلی ہے۔ آج حافظ سے محبت کا صلہ دیکھا جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے بچے کی روح نکلی نا میرے آقا کی آنکھیں برسنے لگی اور کہا صحابہ میرے یار کا جنازہ تو اٹھاؤ۔ جنازہ اٹھائے گا قبرستان لے کر گئے، جب میرے آقا اس یہودی کے بچے کے جنازے کو جب نیچے رکھا تو پسینے سے شرابور تھے، اتنا شدید پسینہ کہ آپ کے جسم مبارک سے ٹپک ٹپک کر اس یہودی بچے کے جنازے پر گرا۔ صحابہ نے پوچھا آقا میں نے آپ کو کبھی اتنا پسینے میں شرابور نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ اس بچے کے جنازے میں صرف صحابہ کی جماعت نہیں تھی بلکہ اللہ نے اپنے مقرر فرشتوں کا بھی نزول فرمایا تھا، اور یہاں تک کہ قرآن علماء میرے پیروں پر قدم رکھ کر کے اوپر سے نازل ہو رہی تھی، لہٰذا ان کے بوجھ کی وجہ سے میرے جسم پر پسینہ شدید آ گیا ہے، اور جو میرا پسینہ ٹپک ٹپک کر میرے یار کے کفن پر گر رہا ہے تاکہ خوشبو سے فرشتے پہچان جائے یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا سچا وفادار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے پسینے کی برکت ہے پیارے، تو پیارے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا صلہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے
ہم نبی کے نام کی محفلیں تو کرتے ہیں، محبت بھی اس قدر ہم نبی سے کریں نا کہ جب ہم دنیا سے جائیں اور فرشتے قبر میں میرے چہرے کو دیکھیں، ادھر میرے چہرے سے کفن ہٹایا جائے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ اپنے چہرے سے چیربند ہٹا دیں اور فرشتے قبر میں کہیں مبارک ہو اے نبی کے غلام، تجھے مبارک ہو، کیونکہ تیری قبر میں کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والا مصطفیٰ تشریف لا رہا ہے۔ اپنے کردار، اپنے اقوال، اپنے افعال اتنے بلند کر لو گے کہ ہم قبر میں جائیں تو فرشتے بھی ہمیں مبارکباد پیش کریں۔ آج یہ دنیا آج سمجھتے ہم نے بس کلمہ پڑھ کر کے میں نے بہت بڑا احسان کر دیا، ایک کلمہ پڑھ کر کے ہم نے احسان نہیں کیا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے کلمہ دے کر ہمیں احسان پر احسان کیا۔ آج جن کی امت میں رہنے کے لیے انبیاء تمنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی خواہش تھی کاش مجھے نبی کی امت میں ہونے کا یہ سبق مجھے مل جائے، سبق مل جائے، لیکن آج تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور محبت کے بدلے میں تمہیں کیا کیا نہیں ملا۔ آج درود پاک پڑھنے کی تاریخ اور ملاحظہ کریں پھر تقریر کا اختتام ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا اسلام بڑی آسانی سے مجھ تک پہنچ گیا ہے۔